أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ کو اٹھاتے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چیزوں کو تقسیم کرتی ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، حق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک اعمال کا بدلہ اور جزا و سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک تلاوت کی گئی ہے، اور اس سے پہلے سورۃ قاف مکمل ہوئی ہے اور سورۃ الذاریات شروع ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں سورتوں کا آپس میں تعلق اور ربط یہ ہے کہ سورۃ قاف پچھلی سورت کا نام ہے اور اس کا نام زاریات ہے۔ قاف کے اندر منکرین قیامت کا ذکر تھا اور سورۃ الذاریات میں اثبات قیامت کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورۃ قاف کے اندر حشر و نشر کا ذکر تھا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر، اور اس سورۃ الذاریات کے اندر مزید ترقی ہے کہ صرف حشر و نشر ہی نہیں ہوگا بلکہ جزا و سزا بھی ہوگی، اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کی سزا بھی ہوگی۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ امتیازی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ شروع کے اندر ہی ذاریات، حاملات، جاریات، مقسمات، یہ 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی اللہ نے پہلی 4 آیتوں میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے حبک ہونے کا ذکر فرمایا ہے، رستوں والا آسمان،
اور پھر اسی طرح آگے چل کر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رات کو کم سونے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زوجہ ہے، بیوی ہے، اس کے بانجھ ہونے کا ذکر بھی اس صورت میں ہے، عقیم۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ذکر فرمایا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، وہ ذکر فرمایا ہے۔ باقی سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جزا و سزا کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو زندہ کر کے جزا و سزا دیں گے، اور اس پر ایک شاہد کا، گواہ کا ذکر، اور حشر و نشر، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، اس کا ایک نمونہ اور عقلی نقلی دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت میں دنیاوی ڈراوا ذکر کیا، تخویف دنیاوی، اس کے 5 نمونے۔ تو یہ صورت کا مختصر خلاصہ ہے، باقی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی۔ ابتدا میں اللہ نے 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں، 4 قسم کی ہوائیں۔ ان ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم ہے جو بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو نرمی سے چلنے والی ہیں، کشتیوں کو پانی میں لے کر، ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں کو تقسیم کرتی۔ یہ 4 قسمیں۔ قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے جواب قسم کیا ذکر کیا ہے کہ انما توعدون لصادق۔ ان ہواؤں کی قسم ہے کہ جس چیز کا تم سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، وہ سچ ہے۔ اس وعدے کو سچا ہونے پر دلیل اللہ نے کس کو بنایا؟ ہواؤں کی قسم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی بھی قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہیں، ایک تو اس کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت کیا ہے؟ اہم ہے، اس کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ اور ان قسموں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی مقصد ہوتا ہے، جس چیز کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے، وہ مقصد بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس جو چیز جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس چیز کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ایسی نعمت ہے ہوا کہ اس کے بغیر ہر جاندار کا زیادہ دیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ ہوا کے بغیر زیادہ دیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کہ جو چیز انسانوں کی زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عام کر دی ہے۔ ہوا، پانی بھی ضروری ہے، اس کو بھی عام کر دیا۔ اور اسی طرح روشنی بھی ضروری ہے، اندھیرا۔ تو یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ اہم ہیں، ان کو اللہ نے عام کر دیا تاکہ مشکل نہ ہو انسانوں کے لیے۔ اب دیکھ لیں جس جگہ پر پانی نہیں ہوتا، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر مشکلات ہوتی ہیں نا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے ہوا،
جو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کی ہے۔ فرمایا وہ ایسی تند اور تیز ہوا، یہ اتنی طاقت اور پاورفل ہے اللہ کی مخلوق کے گرد و غبار اڑاتی ہے۔ جب فرمایا کہ یہ چلتی ہے بعض دفعہ تو پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے لے جاتی ہیں، ایسی ایسی طاقت والی ہوائیں چلتی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی چیز اڑا کے لے کے جانا چاہیں اللہ کے حکم سے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا، پھر اتنی پاورفل اللہ کی مخلوق ہے یہ، گرد و غبار کو اڑاتی ہے۔ اور بادلوں کو فرمایا کہ لے کر چلتی ہے۔ یہ جو بادل آتے ہیں یہ سمندر کے اوپر گرمائش پڑتی ہے نا سورج کی، اس میں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بخارات اوپر جا کر جمتے ہیں، پھر ہوا کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان بادلوں کو لے کر چلو، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ بادل برس پڑتے ہیں۔ تو بادلوں کو لے کر جانا بھی ہوا کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، ان کے سفر کا جو سبب ہے وہ بھی ہوا کو بنا دیا۔ تو اس لیے فرمایا یہ بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ بادل بڑے بھاری ہوتے ہیں نا، ان میں پانی ہوتا ہے، بالٹی بھری ہو نا پانی کی تو اٹھانی بڑی مشکل ہوتی ہے نا، وزنی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اتنا اتنا پانی بادلوں کے اندر بھرا ہوتا ہے تو ان کو ہوائیں وہ بوجھ ان کا لے کر آگے چلتی ہیں۔ فرمایا فالجاریات یسرا، اسی طرح ان ہواؤں کی قسم جو نرمی سے چلتی ہیں سمندروں میں، کشتیوں کو لے کر نرمی سے چلتی ہیں۔ اگر وہ تیز ہو جائے تو پھر کشتی ڈاماڈول ہو جاتی ہے، تو اتنی مقدار کے ساتھ چلتی ہیں جو کہ اس کشتی کے موافق ہوتی ہے، جتنی کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کو مسخر کیا ہے نا، مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، وگرنہ انسان کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس ہوا کو اپنے تابع کر کے چلا سکتا۔ اب اگر ہوا موافق نہیں ہوتی تو کشتیاں ٹھہر جاتی ہیں، جہاز بھی نہیں اڑتے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے انسانوں کے مسخر کر دیے، انسانوں کے لیے کام میں لگا دیا ہے۔ فرمایا فالمقسمات امرا، ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھو بادلوں کو لے کر ہوائیں چل رہی ہیں، کسی جگہ پہ بارش ہو جاتی ہے اور کسی جگہ پہ کیا برف پڑنے لگ جاتی ہے، اولے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کو تقسیم کر دیا ہے، جہاں اللہ کا حکم تھا کہ پانی برسانا ہے وہاں پر پانی برسا دیا، اور جہاں اللہ کا حکم تھا اولے برسانے وہاں پر اولے برسا، تو چیزوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں، ان چار قسم کی ہواؤں کو ذکر فرمایا، ان کی قسمیں اٹھائیں اور فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے قیامت کا وہ سچ ہے۔ تو ہواؤں کو مسخر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 نکالیں جی، صفحہ نمبر 191، صفحہ نمبر 191، سورۃ الاعراف آیت نمبر 57۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، موسم بادل بنتے ہیں اور ہوائیں شروع ہوتی ہیں، علامت ہوتی ہے کوئی بارش بورش ہونے والی، اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جاؤ ان کے اندر خوشخبری ہوتی ہے، وہ لوگوں کو خوش کر دیتی ہیں، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، لیکن حدیث پاک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ایسا موسم بنتا، ہوائیں چلتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جایا کرتے تھے
اور کبھی گھر میں، کبھی باہر، کبھی مسجد، کبھی گھر، چکر لگاتے رہتے، جب تک بارش نہ برس پڑتی تو چکر لگاتے رہتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بعض قوموں کو ہلاک کیا ہے، طوفان بھیج کے وہ خوش ہو گئے تھے آج بارش ہوگی، لیکن وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت ڈرنا بھی چاہیے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناء لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہم ان بادلوں کو سقناہ لبلد میت، کسی بنجر اور مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ان بادلوں میں سے پانی نازل کرتے ہیں، پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو اور سمجھو۔ تو جس طرح یہ ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو لے کر آتی ہیں، ان میں سے پانی برستا ہے، زمین خوشگوار ہوتی ہے، تر ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے فصلیں اگتی ہیں، فرمایا اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، اور اسی طرح انسان کے لیے اس میں غور و فکر کی جو ہے وہ علامات بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ نکالیں جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، صفحہ نمبر 31 ہے جی، صفحہ نمبر 31، سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں، لوگوں کے نفع کی چیزیں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر زمین کے اندر ہر قسم کے جانور اور چوپائے جو پھیلائے ان کے اندر، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے کے اندر، وَالسَّحَابِ، اور بادلوں کے اندر، الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان مسخر کیے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، عبرت کے نمونے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، اللہ کی پہچان کرنے کے لیے فرمایا بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے، قسم اٹھائی ہے اس ہوا کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی پہچان بھی ہو، اہمیت بھی پتہ چلے، اور قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا انما توعدون لصادق، قیامت کے دن اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، قیامت کے دن اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے،
یہ دیکھیں سورۃ الانبیاء ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں، صفحہ 399، صفحہ نمبر 399، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104، پارہ نمبر 17۔ یوم نطوی السماء کالطی السجل للکتب، فرمایا وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح کہ کوئی منشی اپنے رجسٹر اور دفتر کو لپیٹتا ہے۔ کالطی السجل للکتب، جس طرح کے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے اس طرح اللہ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اولا خلق نعید، جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کرنے کا وقت فرمایا ابتدا کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ آسمان و زمین، فرمایا انسان، ان سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ دوبارہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ تو دوبارہ کیسے قائم ہوگا؟ جس وقت قیامت ہوگی۔ تو قیامت کے دن فرمایا آسمانوں کو اللہ لپیٹ دیں گے، اور اس طرح لپیٹیں گے جس طرح کوئی کاغذ کو آپس میں کیا کرتا ہے، گول لپیٹتا ہے، اس طرح آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ نفخہ اولا کے وقت۔ نفخہ ثانیہ میں دوبارہ ہر چیز کو اللہ زندہ کریں گے۔ وعدن علینا، فرمایا یہ ہم پر پکا وعدہ ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات اپنے ذمے لی ہوئی ہے، تو یہ پکا وعدہ ہے۔ تو معلوم ہوا قیامت یہ اللہ کی طرف سے پکا وعدہ اور سچا وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، ہم ضرور اس کام کو کریں گے، ضرور اس کام کو کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اور یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے تو پھر اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، دوبارہ مردے زندہ نہیں ہوں گے؟ کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، حشر و نشر نہیں ہوگا، بلکہ ان الدین لواقع، ان چار ہواؤں کی قسم ہے کہ ان الدین لواقع، اعمال کی جزا و سزا بھی ملے گی۔ جو انسان نے دنیا میں اعمال کیے ہیں، قیامت کا انکار کفار اسی وجہ سے کرتے تھے نا، نہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، نہ ہماری پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ بھی کروں گا اور جو تم نے عمل کیے اس کی جزا سزا بھی ملے گی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑے پختہ طریقے سے یہاں پر قسمیں ذکر کر کے بیان فرمائی ہے۔ پھر بھی کوئی نہ مانے، اللہ کی بات پہ یقین نہ کرے، تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی طرح۔